بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز منتخب آیات 16 تا 20 آیات ہیں، تو آخری 5 جو آیات ہیں آخری، وہ ہم اس کا مشقی سوالات پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 42 اور 43 پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 پرانی آیات کے ترجمے، 3 لانگ کوشچن آنسر، الفاظ معنی اور تقریباً 5 مختصر سوالات ہیں اور کچھ خالی جگہ ہیں۔ ایک تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر پورا لیکچر ختم ہو جائے، لیکن پیریڈ جو ہے وہ 45-50 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور اس ایک پیریڈ میں اگر یہ چیز سمجھانی چاہے پڑے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ شروع سے آخر تک غور سے سنیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اگر بورڈ میں سے اس میں سے کچھ سوالات اگر آتے بھی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے مہربانی ہے، باادب اس کو شروع سے آخر تک سنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الف، منظر سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ اس میں 3 ترجمے ہیں۔ پہلا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ترجمہ، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ هو الذي، وہی ہے، ارسل، بھیجا، ارسال کرنا۔ کس کو بھیجا؟ رسولہ، اپنے رسول کو، کس چیز کو دے کر؟ بالہدا، ہدایت کو، ودین الحق، اور سچا دین، حق دین۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، ظاہر ہو جائے تمام دین پر۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ جو مشرک لوگ ہیں اس کو وہ کراہت محسوس کریں، ناپسند کریں، برا سمجھیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں پر جنگ مسلط کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی، یعنی کہ اذن، اجازت دی گئی، جن پر جو ہے یقاتلون بانہم ظلموا، کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو اب ان کو اجازت دی گئی ہے جنگ کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار دیں، قدرت دیں زمین پر، تو کیا کریں گے؟ وہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے منع کریں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، سورۃ حج کی آیت نمبر 41 میں اسلامی سلطنت کے مقاصد اور اہداف اور خوبیاں تحریر کیجیے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اگر اسلامی حکومت ہے اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، اس کا آنسر لکھیں گے۔ سورۃ حج آیت 41 میں، آیت نمبر 41 میں اسلامی حکومت کی بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد، غرض و غایت بیان کیے گئے ہیں، جنہیں خلافت راشدہ کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروکار لایا گیا، اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سرفہرست رکھا۔ ان کی بدولت ان کی حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا، اور رفاہ عامہ کے جو کام ہوتے ہیں، رفاہیت و خوشحالی بھی رہی۔
اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ مسلمان مملکت بھی قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق 3 کام کرنے ہیں۔ ایک 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ اگر اسلامی سلطنت کو قائم کر رہے ہیں تو اس کے مقاصد، اس میں 3 باتیں ہیں۔ کون کون سی؟ اقام الصلاۃ، ایک تو یہ ہے نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کر کے کامیاب ہو سکتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ الف، سب سے پہلے قدم اقامہ نماز کے لیے اٹھانا اور نمازی معاشرہ تشکیل دینا، سارے لوگ نمازی بن جائیں۔ چنانچہ جب مدینہ میں اسلامی معاشرہ قائم ہونے لگا تو سب سے پہلے اقامت الصلاح کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی۔ نمبر 2، وآت الزکوٰۃ، اس معاشرے کا دوسرا رکن اقتصادی ہوگا کہ ادائے زکوٰۃ کے ذریعے غربت کا خاتمہ۔ اور تیسرا جو ہے وامروا بالمعروف، تیسرا رکن اصلاحی تحریک، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا۔ اہم نکات اس میں 3 ہیں: اقامت الصلاۃ، ادائے زکوٰۃ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کی روشنی میں ایک سچے مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، وضاحت کیجیے۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بن جائے۔ یہ حب نبوی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دین کی بنیاد اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور جو مکانات وغیرہ، جو حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ کے جہاد سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ تقریباً 16ویں آیات جو ہے وہ یہی ہے، آیت نمبر 16۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم، تو اس کا ترجمہ ہے والدین، بیوی، بچے، مال دولت اور خاندانوں، قبیلہ وغیرہ، ان سب کی محبت فطری ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے انسانی فطرت میں شامل ہے۔ آیت بالا میں اس کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اس بات کا مطالبہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد میں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں، اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں الان یا عمر، اب اے عمر، یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر بندہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت دنیا کی تمام محبوب چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی عزیز جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی شخص اس معیار پر پورا نہ اترے، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات سے بڑھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، ایسی مثالیں پیش کی کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہیں، اور تاریخ کسی اور شخص کے بارے میں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت کیسی ہوتی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال اور اولاد اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور اس سے زیادہ محبوب تھے جتنا کہ شدید پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپ سے محبت اپنی جان و مال اور اولاد، والدین، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ ہر عزیز چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی دین و ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو دین و ایمان میں کمی اور خامی باقی رہ جائے گی۔ بقول علامہ اقبال کے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کوشچن جو ہے، اگلے کوشچن میں غلبہ اقتدار سے غلبہ اقتدار، نمبر 4 میں غلبہ اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے فرائض کیا ہوں گے؟ وضاحت کیجیے۔ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں حکومت قائم کرنے اور کافروں کے خلاف لڑائی میں ان کی مدد کرنے کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ زمین میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیں گے۔ سورۃ حج آیت نمبر 41 میں فرمایا گیا ہے، وہ لوگ اگر ہم انہیں دنیا میں حکومت دے دیں تو نماز کی پابندی کریں گے۔ پہلی بات ہے نماز کی پابندی کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور نیک کام کا حکم کریں گے اور برے کام اس سے روکیں گے، اور ہر کام کا انجام تو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس طرح یہ آیت ایک اسلامی ریاست کے بنیادی اغراض و مقاصد بیان فرما رہی ہے۔ غلبہ اقتدار ملنے کے بعد اسلامی معاشرے کا قیام 3 ارکان پر مشتمل ہے۔ ایک اقامت الصلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام۔ اس کے بعد الفاظ میں نے اقتغفتم، کمایا تم نے۔ اس کے بعد ہے کریہ، اس نے ناپسند کیا، مکروہ، کراہت۔ صوامع، خانقاہیں۔ اس کے بعد ہے بیع، کلیسائیں یہودی کی جو ہوتی ہیں۔ مکنہ، ہم نے جگہ دی۔ مختصر سوالات، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں سوالات تو انہوں نے بہت سے 5 سوالات پوچھے ہیں، کچھ اس میں ایسے بھی ہیں جو تفصیل دے جواب طلب کرتے ہیں۔ اس میں تفصیل سے جب تک بات سمجھائی نہ جائے، پڑھی نہ جائے، تو اس وقت تک وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کریں۔ پہلی بات، آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی حتی اکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث میں اس بات کا مطالبہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ آسان بات۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، قرآن مجید نے اذن قتال کی حکمت کیا بتائی ہیں؟ قتال کی اجازت، اس کی حکمتیں کیا کیا ہیں؟ جہاد کی حکمت کیا کیا ہیں؟ اصل میں مراد یہ ہے اذن قتال کی حکمت اصل میں اقامت دین کو قائم کرنا، دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ ہے، کلمے کو سربلند کرنا۔ کفار اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کی ابتدا کرتے ہیں، شروع میں انہوں نے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا، مطلب لڑائی کر رہے۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے
تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اذن قتال کی حکمتیں کیا کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مجاہدین فی سبیل اللہ کے ذریعے کفار کی ہٹ درمیوں کا سدباب کرنا، کفار کی جو ہٹ درمیاں ہیں ان کو روکنا، ایک تو یہ ہے۔ جہاد کے ذریعے عبادت گاہوں کا دفاع کرنا، ہماری عبادت گاہیں محفوظ رہیں، ایک تو یہ فائدہ۔ مظلوموں کو ان کے ظلم سے بچانا، کتنے مظلوم ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو اذن قتال کی حکمت یہ ہے کہ مظلوم وہ اپنے ظلم سے بچ جائیں۔ اللہ کے دشمن اور عہد شکنی کرنے والوں کو سزا دینا، جو اللہ کے دشمن ہیں، عہد شکنی، معاہدے کو توڑنے والے ہیں، ایگریمنٹ توڑتے ہیں، ان کو سزائیں دینا۔ دنیا میں امن و سکون لانا ایک اہم بات۔ اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کوشش کرنا، یہ تمام اذن قتال کی حکمت میں شامل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اور ملک و ملت کی خاطر جہاد کے لیے تیار رہیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مکی دور میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ مکی دور کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بننے سے بھی کافی ہزار سال پہلے نبی بنائے گئے تھے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اس وقت نبوت و رسالت سے سرفراز کیے گئے کہ اب یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ نبی تو پہلے سے تھے۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے تھے اور 10 سال جو ہے مدینہ میں رہے۔ 13 سال جو مکہ میں رہے ہیں اسے مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ طور پر، علل اعلان نہیں بلکہ خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے دین کی، اور اس کے بعد 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اور اسلام کیا۔ جیسے جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی بیعت کرتے رہے، مسلمان ہوتے رہے، تو اسلام کی شعائیں آگے پھیلتی رہیں، اسلام پھیلتا رہا، لیکن کفار اور مشرکین کے غضب و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مگر جو مسلمان غریب تھے، نادار تھے، ان کا کوئی حامی اور مددگار ناصر نہ تھا، اور نہ وہ خود کوئی خاندانی اور قبائلی حیثیت رکھتے تھے، ان پر کفار اور مشرکین نے ظلم و ستم کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انہوں نے شدائد برداشت کیے۔ عمار بن یاسر، کفار نے ان کو طرح طرح سے پریشان کیا اور ستایا، مگر ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد ہی کہتے رہے۔ اس کے بعد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ اصل میں امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، معروف پہچاننا، جاننا، نہیں روکنا، منع کرنا، اور منکر کے معنی ہیں کسی کو نہ جاننا یا کسی امر سے ناواقف ہونا، انکار کرنا۔ امر بالمعروف سے مراد کیا ہے؟ اچھے کاموں کا حکم دینے کے معنی میں ہے، اور نہیں عن المنکر برے کاموں سے روکنے کے معنی میں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اس آیت کو دیکھیں تو اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات واضح ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم نیکی یعنی کہ نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، وہ اب انفرادی طور پر ہم سب پر ہمارے ذمہ ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کے لیے کہیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے، اور تمام انبیاء امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انہوں نے کیا۔ اب ہم سب کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن لوگوں کی رہنمائی کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اب ان کی فکر کون کرے گا؟ یہ اس امت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام دے دیا۔ آسان ہے،
خود بھی نماز پڑھنی ہے، دوسروں کو بھی نماز کے لیے کہیں، خود بھی برے کاموں سے بچیں گے، دوسروں کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کریں گے. اتنا آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کی چند صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے کہ مدد اس وقت ملے گی جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا. ایمان، جو لوگ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ اس کی طرف سے مدد کے مستحق بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. ایک تو یہ ہے مدد. عمل میں اخلاص نیت، ہر عمل کے اندر اخلاص، خالص اللہ کے لیے نیت صحیح ہو، ہماری جد و جہد اور عمل میں اخلاص وللہیت ہو تو نصرت الہی کا حصول ہوگا، اللہ کی مدد نازل ہوگی، حاصل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بے شک اس امت کی مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں اور ان کی عبادت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے. تو مدد کے لیے جو نا اخلاص، دیکھیے اس میں آ رہا ہے اخلاص کی وجہ سے. اخلاص ہو گیا تب اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے. مدد کے لیے ایک اور چیز ہے دعا. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہمیں اگر اللہ سے مدد چاہیے ہم اللہ سے مانگیں، اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت جنگ میں ہو یا حالت امن میں، مسائل مشکلات ہوں یا خوشحالی، ہر موقع پر مومن دعا کے ذریعے رب کی رضامندی اور مدد حاصل کرتا ہے. غزوہ بدر میں مسلمان 313، کفار 1000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. دعا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت، اے اللہ اگر آج یہ سب کے سب شہید ہو گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور قرآن کی آیت نازل کر کے نصرت کی بشارت دی، مدد کی. ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے. تو دعا سے بھی اللہ رب العزت مدد کرتے ہیں. نماز، رب کی خالص عبادت مومن کی زندگی اور مقصد حیات ہے. نماز مومن سے کسی بھی حال میں معاف نہیں، لہذا ہم نماز کے ذریعے رب سے استغاثہ کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. مدد جو حاصل کرنی ہے صبر کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی. اور یہ چیز شاک ہے مگر ڈرنے والوں پر، علی الخاشعین. اللہ، صبر، مصائب پر صبر کرنے سے بھی اللہ کی مدد آتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ مدد کرنے والوں کے ساتھ. جزا فضا کرنا نصرت الہی کے منافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہے اللہ ہی پر توکل. انسان بے صبر ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے گھبرا جاتا ہے اور رب سے نجات مانگنے کے بجائے غیروں سے امداد طلب کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر توکل کر بیٹھتا ہے. مسلمان کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یہ عبادت کے قبیل سے ہے اور توکل نصرت الہی کا سبب ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور پھر آخر بطور خلاصہ یہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شرک اور بدعت سے بچیں، فسق و فجور، اعمال قبیحہ، برے اعمال جو ہیں، فتنہ فساد، ظلم و فساد، کفر و نفاق اور حرام خوری، رشوت، سود، غبن، دھوکہ وغیرہ، چوری اور حرام پیشہ وغیرہ سے بچیں اور اسلام کے سائے تلے زندگی بسر کریں، یعنی دین کو پوری طرح قائم کریں. اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ سورۃ محمد میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات، MCQs. بیع عبادت گاہ جو ہے وہ یہودیوں کی ہوتی ہے، یہودیوں کی. مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے
مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی وجہ کفار مکہ کے مظالم، وہ ظلم کرتے تھے کفار مکہ والے، اس لیے جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کی گئی۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی، کس وجہ سے؟ مجبوری کی وجہ سے۔ اصل میں پریشان تھے، مجبور تھے، پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، رہنے جو ہے نا سکون سے رہنے نہیں دیتے تھے، اس وجہ سے اجازت دی گئی۔ مسلمانوں پر کفار مکہ کے مظالم کی وجہ تھی مذہبی دشمنی، خاندانی کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ قومی نہ سیاسی، بلکہ دشمنی تھی مذہبی۔ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری اصل میں یہ حکمرانوں کی ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ جب اقتدار ان کو مل رہا ہے تو اب وہ جو ہے نماز کو قائم کریں خود بھی، اور اپنے پورے معاشرے میں، پورے جو ہے نا اپنے ملک میں زکوٰۃ کا معاملہ طے کریں اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو آگے پھیلائیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، جتنے بھی ہم نے آج تک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی ہے اس کے لنکس موجود ہیں، ایسے ہی اردو کی بھی لنکس موجود ہیں۔ اس کو مزید آگے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں، ٹیچر حضرات بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ بڑی محنت سے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور میری آخرت کا اور آپ جو سن رہے ہیں آپ کی بھی آخرت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔